کہ زوما جو بھی یہاں تشریف فرمائیں اور غائبانہ طور پر جناب شاہ محمد صاحب کو شکریہ کہ وہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، شریف چوہان صاحب اور دوسرے جتنے بھی زوما بیٹھے ہیں. ٹائم زیادہ ہے، کم دیا ہے اور باتیں زیادہ ہیں، تو اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں. ٹرائبل کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ بھئی ٹرائبل کون ہے؟ ہندوستان میں، بھارت میں 3 طرح کے ٹرائبل گروپس ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو شیڈول ٹرائب کے اندر ہیں، جس میں کہ جموں کشمیر میں گجروں کو بھی یہ ہے کہ وہ گجر بکروال لوگ بھی شامل ہیں. شیڈول ٹرائب 700 سے اوپر کمیونٹیز کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے لسٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں، اور ان کے لیے سرٹن پروویژن دیے گئے ہیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو. دوسرے وہ ہیں جو کہ کرمنل ٹرائب تھے، اور جو انگریزوں نے جو ان کے خلاف لڑ رہے لوگ تھے ان کو ڈکلیئر کیا تھا کرمنل ٹرائبس. اور وہ لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ ٹرائبل گروپس میں ہیں، کچھ او بی سی میں ہیں، کچھ نہیں ہیں. تیسرے ٹرائبل وہ ہیں کہ جو پریمیٹیو ٹرائب ہیں، جو کہ ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں. ایگریکلچر وہ نہیں کرتے بلکہ وہ جانوروں کا گوشت کھا کے یا کہ ایگریکلچر کے بغیر جیتے ہیں، اور جن کی آبادی لگاتار کم ہو رہی ہے ان کو سرکار نے پریمیٹیو ٹرائبل گروپ کے اس میں رکھا ہوا ہے. تو ٹوٹل 3 طرح کے، اور چوتھی طرح کے وہ ٹرائبل گروپس ہیں جو خود کو ٹرائبل مانتے ہیں لیکن سرکار کے ان نیاموں کے ساتھ، ان اصولوں کے تحت نہیں آتے کہ جن اصولوں کے تحت کسی کو ٹرائبل مانا جاتا ہے. دنیا کے اندر ٹرائبل کو ٹرائبل نہیں بولا جاتا. کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں گے، انگریزوں کے پاس چلے جائیں گے، وہ ٹرائبل ایک ڈیروگیٹری ٹرم یوز کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جنگل میں رہتے ہیں، جو پوری طرح سے زندگی کو نہیں پہچانتے اور ان کا ماڈرن سسٹم کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کو ٹرائبل بولتے ہیں. وائلڈ کو ٹرائبل بولتے ہیں. ایسی چیز کو ٹرائبل بولتے ہیں. اور جب کلونیل پیریڈ آیا تو انہوں نے یہ ٹرم ایجاد کی کچھ سرٹن گروپس کے لیے جو کہ فارسٹ میں رہ رہے تھے یا کہ جو ایک طرح کا پیشہ اختیار کیے ہوتے. اب ٹرائبل کون ہے؟ ٹرائبل بیسیکلی کاسٹس ہیں. مطلب جو بھی ٹرائبل ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کاسٹ ہے. پہلے گجر ایک کاسٹ ہے، گدی ایک کاسٹ ہے، بلتی ایک کاسٹ ہے، اسی طرح بہت سارے منڈا ایک کاسٹ ہے. ایک کاسٹ، ایک قوم، جس طرح ہم قوم کے جس طرح وہ ایک کاسٹ ہے. بیسیکلی کاسٹ کے بعد وہ ایگلیٹیرین سوسائٹی ہے. اب شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب میں کیا فرق ہے؟ شیڈول کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ کی ہیرارکی جو ورناز کے تحت طے ہوئی ہے اس میں وہ نیچے آتے ہیں. کیونکہ وہ نیچے آتے ہیں، وہ برہمن نہیں ہے کہ وہ رول کریں، وہ کشتریا نہیں ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک نسل تھی، اور وہ ویش بھی نہیں ہے، ویشیا بھی نہیں ہے کہ جو کاروبار کریں، وہ اس سے نیچے ہیں. تو کاسٹ ہیرارکی میں وہ نیچے آتے ہیں، اس لیے کاسٹ ہیں. جو ٹرائبل ہیں ان کی اپنی ایک پہچان ہے، وہ ایگلیٹیرین سوسائٹی ہے، وہ ہیرارکی میں بلیو ہی نہیں کرتے. مطلب گجر جتنے بھی آپ کو ملیں گے جموں کشمیر کے اندر 20 لاکھ 25 لاکھ سب برابر ہیں. کوئی ایک دوسرے سے اوپر نیچے نہیں ہے، کوئی ہیرارکی نہیں ہے. ایگلیٹیرین سوسائٹی ہے، وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، مطلب کہ وہ ون اینسسٹر سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ٹرائبل. پھر ان کی ایک زبان بھی ہے، اس لیے بھی وہ ٹرائبل ہیں. اور پھر ان کا ایک کلچر بھی ہے، اس لیے بھی وہ ٹرائبل ہیں. پھر وہ سوشو اکنامک سٹیٹا جو ہے اس میں وہ نیچے ہیں، اس لیے وہ ٹرائبل. یہ سمجھنے کی بات ہے. اور جو لوگ ٹرائبل میں آنا چاہتے ہیں وہ پہلے کاسٹ ہونی چاہیے، پھر ان کی ایک زبان ہونی چاہیے، پھر ان کا ایک کلچر ہونا چاہیے، پھر وہ سوشل سٹیٹس میں نیچے ہونے چاہیے اور ایک ہی ہونی چاہیے، ایک ہی کاسٹ سے ہونے چاہیے، تب وہ ہوں گے. ایک ریس سے ہوں گے. جیسے تبتین ٹرائبز ہیں جیسے، تو وہ ایک ریس سے ہیں. مطلب ان کا ریشل گروپ جو ہے تبتین کا بوٹ ہے، جیسے پوریگ ہے، پوتریک ہے. پوتریک بولتے ہیں کہ جو تبتین ریس کا. تو ریشل اس کے بعد میرا یہ کہنا ہے کہ جب ان کو شیڈول ٹرائب میں رکھا جاتا ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر، تو ان کے لیے سرٹن ریزرویشن رکھی جاتی ہے. ریزرویشن کوئی چیریٹی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نا ریزرویشن دیا ہے، ان کو ریزرویشن دیا ہے، یہ تو ریزرویشن سے آگے. ریزرویشن کوئی چیریٹی نہیں ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ آپ کو گن کے دیا جاتا ہے الگ کر کے. جب آپ کو سرکار گنتی ہے کہ آپ جیسے انڈیا کے اندر شیڈول کاسٹ کو جو 15% ریزرویشن ہے وہ 17% ہے.
جیسے ٹرائبل کو 7% ہے وہ 8.5% ہے، تو ان کو گن کے الگ کر کے دیا جاتا ہے تاکہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن میں کیونکہ پیچھے رہ جائیں گے، لہٰذا ان کو ایکویلٹی. جموں کشمیر کے اندر سے 100 نوکریاں آتی ہیں، تو اگر ہم یہاں کی آبادی کا 15% ہے تو ہمیں وہ 15% ملنی چاہیے. ہمیں وہ موقع نہیں ہے کہ ہم برابری پہ جا کے کریں گے. ایک تو یہ. اب ہوا یہ ہے کہ جموں کشمیر کے اندر میں بتاتا جاؤں کہ جو ہماری ریزرویشن ہے اور جو ہماری آبادی ہے اس میں کہیں بھی ایک طرح کا برابری کہیں بھی نہیں ہے. آپ شروع کریں پولیس سے، میرے بھائی ہیں سینئر سپرڈنٹ پولیس ریٹائر ہوئے ہیں، DIG سے اوپر لگ بھگ 65 جو ہے نا DIG اور ابو 65 سے اوپر پوسٹیں ہیں ہائر جو رول کرتے ہیں، ان میں آپ کا ایک DIG ہے پورے مطلب DG تک جتنا. آپ کا جو سیکٹری ہیں، سیکٹری ٹو گورنمنٹ، ٹوٹل 42 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہیں، ہر ایک کا ایک ایڈمنسٹریٹو سیکٹری ہے، اور اس کے اوپر جو ہیرارکی شروع ہوتی ہے پھر ایڈیشنل چیف سیکٹری، پھر وہ اس میں لگ بھگ 70 کے قریب لوگ ہیں جس میں آپ کا ایک ہے دیٹ از شاہد اقبال، اور وہ 2021 میں ایڈمنسٹریٹو سیکٹری بنا ہے آپ کا پہلا 75 سال. اس کے بعد آپ کا عدلیہ ہے، کہتے ہیں جی عدلیہ ہی انصاف کرتی ہے. آپ گنو، آپ اس وقت سیشن جج گنو، آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر سیشن جج 60 ہیں تو آپ کے 2 ہی ہیں. آپ کو پتہ لگے گا ہائی کورٹ جج 20 ہیں، آپ کا ایک ہے، وہ بھی پچھلے سال بنا ہے. تو جہاں بھی آپ کشمیر یونیورسٹی میں چلے جائیں لگ بھگ 700 لوگ اکیڈمکس میں کام کرتے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر سے لے کے VC تک. آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ہے. جموں یونیورسٹی 69 میں اسٹیبلش ہوئی، 4 لوگ ہیں آپ کے. اگر آپ یہاں کی آبادی کا سے اگر 10% ہیں، 15% ہیں تو 10% دے دو. اگر 700 میں سے 70 تو آپ کے ہونے چاہیے، 7 تو ہونے چاہیے کشمیر یونیورسٹی میں. آپ نے اس کاسٹ میں آپ کا کوئی بھی نہیں. آپ جب دیکھتے ہیں جگہوں پہ جا کر کے کہ آپ کا کیا ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے نہیں. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سیکٹریٹ میں جب آپ جاؤ گے آپ چپراسی ڈھونڈتے ہو ہمارا کون ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہو. آپ اگر ڈھونڈتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ 4 انڈر سیکٹری ٹوٹل ہیں اور 1600 گیسٹڈ پوسٹیں ہیں سیکٹریٹ کے اندر جو انڈر سیکٹری سے لے کے چیف سیکٹری تک ہے. تو جب آپ اپنا ڈھونڈتے ہو آپ کو نہیں ملتا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے ایک جنگ ہے لمبی جس کے اندر آپ کو کچھ ملا ہے اور کچھ نہیں ملا ہے. جو میرا فائنل میں آخری اس پہ آتا ہوں کہ جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے تھا، میں آپ کو بتانا چاہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ چاہے وہ دلی کے اندر ہے چاہے وہ یہاں ہے، وہ کوئی ڈپارٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح وہ ایک نوڈل ایجنسی ہے. اس کے پاس پیسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹرائبل میں سارا کچھ دینے کے بعد، اتنی سرکار کی اسکیمیں لگنے کے بعد آپ کے پاس کیا نہیں ہے وہاں پہ پیسہ دے دو. جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں پیسہ دے دو، ان کو اوپر لاؤ، مین سٹریم کے اندر لاؤ. مطلب یہاں بھی جو پیسہ آ رہا ہے جموں کشمیر کے اندر وہ جا رہا ہے ایجوکیشن میں، وہ جا رہا ہے ہیلتھ میں، وہ جا رہا ہے ڈیفرنٹ سکیمز کے اندر. کیونکہ یہ سکیمیں جو ہیں یہ آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے بنائی ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کو جو نارمل سکیموں کے تحت دیا جائے اس کے بعد آپ کی آبادی کے لحاظ سے آپ کو پھر ڈسٹرکٹ میں ایکسٹرا جو ہے وہ گرانٹس دی جائیں. اب ہوا یہ کہ آرٹیکل 370 کے ہونے کی وجہ سے جو آپ کے ٹرائبل رائٹس تھے وہ آپ کو ملے نہیں، ایکسٹینڈ نہیں ہوئے. جو بھی قانون بنا دلی کے اندر اس میں لکھا ہے ایکسیپٹ جموں اینڈ کشمیر. یہ ایکٹ لاگو ہے پورے انڈیا کے اندر ایکسیپٹ جموں اینڈ کشمیر. اس میں کچھ امپورٹنٹ لاز تھے جس میں فارسٹ رائٹ ایکٹ تھا. اگر یہ 2006 میں لاگو ہوا ہوتا تو آج اتنے ایشوز نہیں ہوتے ہمارے. آج اتنے ایشوز ہیں کہ یہ ہمارے بکروال بھائی ہیں کہ ہر دن یہ ایک وہ جی یہاں پہ ایویکشن ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو مطلب کہاں لڑیں گے؟ کیونکہ آپ نے ٹائم پہ اس کو لاگو نہیں کیا. آپ نے کہا نہیں ہم 370 ہیں. ایک دفعہ گورنر صاحب میرے پروگرام میں آئے، وہاں کلا کے اندر میں ہم نے گجروں پہ نمائش لگائی ہوئی تھی، تو اس میں نے یہ باتیں کہیں مطلب ہم ڈرتے نہیں، ہم بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کے پاس تو آرٹیکل 370 سے اتنا پاور آ گیا ہے کہ آپ تو دلی سے اچھا قانون یہاں بنا سکتے ہیں، لیکن نیت نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے نیت نہیں تھی ان کی کہ بھئی ٹرائبل کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارے برابر ہیں. سارے برابر نہیں ہیں، ٹرائبل الگ ہیں، سسٹم الگ ہے.
یہ نہیں ہے. آپ کو جب دینے کی باری ہے, آپ کا پہلا جو کیبنٹ منسٹر ہے وہ 1989 میں بنا فرسٹ ٹائم, کیونکہ آپ کو کیبنٹ میں ہی نہیں جانے دیا. میاں بشیر صاحب نے سب لوگوں کو لے کر کے ایک حلف لیا کہ ہم شیخ صاحب کے پاس جا کے کہیں گے کہ بھائی ہمیں ایک کیبنٹ منسٹر دو, ہمارے ایشوز ہیں ہم کیبنٹ میں اٹھانا چاہتے ہیں. تو ہو گیا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا جو وہ ڈپٹی منسٹر تھے. تو اس کے بعد ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں ڈپٹی منسٹر بن گئے وہاں پہ دوسرے دن میں, انہوں نے حلف اٹھا لیا کیونکہ ہم چھوٹے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو ہماری جو لڑائی ہے, ٹرائبل کی جو لڑائی ہے, وہ ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن کی لڑائی ہے. وہ قانون اگر آئے ہیں ان کو امپلیمنٹیشن کرنے کی لڑائی ہے کہ وہی پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے کہ فارسٹ کے اندر رہنے والے بندے کو نکالا نہیں جا سکتا اگر وہ ٹرائبل ہے, 2005 سے پہلے رہ رہا ہے, اس کو ہم نہیں مانتے. لیکن 1927 کا فارسٹ رائٹ ایکٹ مانتے ہیں جو کہتا ہے کہ فارسٹ میں کوئی نہیں رہ سکتا. مطلب ایک ہی قانون, میں فارسٹ والوں کو بولتا ہوں یہ بھی اسی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, اور یہ بھی, اور کیونکہ تم ان کو نکالنا ہے اس لیے تم کہتے ہو کہ بھائی یہ قانون چلے گا 1927 والا. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا جو ضرورت ہے اس وقت کہ آپ کے حقوق کیا ہیں ان کو جاننے کی, بینگ اے شیڈول ٹرائب, ایک کمیونٹی جس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی گئی ہیں, اس میں آپ کو آپ کے کلچر کو پریزرویشن کرنے کی گارنٹی ہے, آپ کی زبان کو پریزرو کرنے کی گارنٹی ہے, آپ کی ہم کیوں جائیں سرکار کے پاس کہ ہمارا سرکار کو تو وہ پالیسی بنانی ہے کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلنا ہے کہ آپ کو تو ہمارا کلچر کیوں خراب کر رہے ہیں کہ آپ سیٹل ہو جاؤ ہم آپ کو نلکا دے دیں گے, آپ سیٹل ہو جاؤ ہم آپ کو جی ایجوکیشن دے دیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہمارا سینچریز اولڈ ٹریڈیشن کو, صدیوں پرانے ہمارے پیشے کو کیوں آپ خراب کر کے ہمیں کہہ رہے ہو کہ آپ ایجوکیشن کی طرف آ جاؤ, اس کی طرف, آپ کی ایجوکیشن کیوں نہیں ہمارے ساتھ چل رہی. کوشچن تو یہ ہے کہ بھئی آپ ان کا کلچر کو ختم کیے بغیر ان کو اگر ڈیولپ کر سکتے ہو تو آپ کر سکتے ہو. اس کے بغیر یہ کہ آپ بولیں گے کہ نہ یہ سکیم ہے یہاں بیٹھو اور ہم آپ کے دے دیں گے, وہ بات, یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت لمبی بات کرنے کی